بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف بن خالد سمتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کر لیا اور اپنے شہر بصرہ کو واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے واپسی کی اجازت چاہی۔ حضرت موصوف نے ارشاد فرمایا، جانے میں جلدی نہ کرو، کچھ انتظار کرو، یہاں تک کہ میں تم کو ایسی وصیت کا توشہ دے دوں جس کی تم کو لوگوں سے میل ملاقات رکھنے اور اہل علم کے مرتبے پہچاننے اور اپنے نفس کو آداب زندگی پر ڈالنے اور ماتحتوں سے مناسب طریقے پر برتاؤ کرنے اور عوام و خواص کے ساتھ ٹھیک معاملہ رکھنے اور لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے میں ضرورت پڑے گی۔ میری وصیت کو لے کر جب تم نکلو گے تو تمہارے ساتھ ایک ایسا آلہ ہوگا جس کی علم کو ضرورت ہے اور جو علم کو چار چاند لگائے گا اور اسے عیب دار ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ خوب سمجھ لو، جب تم لوگوں سے برا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اگرچہ پہلے سے ہوں، اور جب تم خوبی کا برتاؤ رکھو گے تو لوگ تمہارے لیے ماں باپ کی طرح ہو جائیں گے اگرچہ پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ صبر کرو یہاں تک کہ میں تم کو تفصیلی وصیت کرنے کے لیے فرصت کا وقت نکال لوں اور اپنے فکر کو تمہاری طرف پورا لگا سکوں اور تم کو ایسی بات بتا سکوں جس کی وجہ سے تم اپنے دل میں میرے شکر گزار ہوگے۔ حضرت یوسف بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اتنا وقت گزر گیا جس کے گزر جانے پر وصیت فرمانے کا وعدہ کیا تھا تو مجھ کو تنہائی میں وقت دیا اور فرمایا کہ میں اب تم کو وہ سب باتیں کھول کر بتا دیتا ہوں جن کے لیے میں تمہارے واپس جانے میں آڑ لگانے والا بنا۔ وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب کہ تم بصرہ میں داخل ہوگے اور ہمارے مخالفین تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور اس وقت تم اپنے نفس کو علم کے غرور میں ان کے مقابلے میں بلند کرو گے اور علم کے ذریعے ان کے سامنے بطور فخر بڑھ چڑھ کر بولنے والے بنو گے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ رہنے سے دل برداشتہ ہو جاؤ گے۔ تم ان کے مخالف ہوگے اور وہ تم ان سے قطع تعلق کرو گے اور وہ تم ان کو خراب لفظوں سے یاد کرو گے اور تم ان کو گمراہ بتلاؤ گے اور وہ تمہارے ساتھ راستے کو غلط کہیں گے اور تم کو بدعت کی طرف منسوب کریں گے۔ اس سے سب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم اور تم دونوں کی ذاتوں کو عیب لگے گا اور آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانے اور بھاگ جانے پر مجبور ہوگے۔ لیکن یہ کوئی صحیح رائے نہیں ہے کہ آدمی ایسے حالات پیدا کر لے کہ جس کی وجہ سے عوام اور خواص میں رہ اور ٹھہر نہ سکے۔ ہوشیاری اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ میل جول رکھنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے جو ایسے شخص کے ساتھ نبھانے کا خیال نہ رکھے جس کے ساتھ نبھانا ضروری ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ جب تم بصرہ میں داخل ہوگے لوگ تمہارے استقبال کریں گے اور تمہاری زیارت کو آئیں گے اور تمہارا حق پہچانیں گے۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا اور شریفوں کی عزت کرنا، اہل علم کی تعظیم کرنا، بوڑھوں کی توقیر کرنا، نومروں سے لطف کے ساتھ پیش آنا، عوام سے نزدیک ہونا، بد کرداروں کی مدارت یعنی دلداری کرنا، اچھے آدمیوں کی صحبت اختیار کرنا، صاحب اقتدار کے متعلق قول و عمل سے اس طرح پیش آنا جس سے وہ معمولی آدمی سمجھے جائیں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، مروت میں کوتاہی نہ کرنا، اپنا بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، کسی کی دوستی پر بغیر امتحان کے بھروسہ نہ کرنا، کسی کمینے اور خسین آدمی سے دوستی نہ کرنا، جو چیز تمہاری ظاہر حال کے متعلق نامناسب سمجھی جاتی ہو اس سے الفت نہ رکھنا، بے وقوفوں سے بے تکلفی نہ برتنا، دعوت اور ہدیہ قبول نہ کرنا، مدارت، صبر، برداشت، خوش خلقی، سینے کی کشادگی کو لازمی کر لینا، نئے کپڑوں کا استعمال رکھنا، سواری کا جانور اچھا رکھنا، خوشبو کا استعمال رکھنا، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تنہائی کا وقت نکال کر پوری کرنا، اپنی خادموں اور ماتحتوں کے حالات کی تلاش اور ٹو میں رہنا، ان کو ادب سکھانے اور درست رکھنے میں پیش رہنا، اس سلسلے میں نرمی اختیار کرنا، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرنا ورنہ بے اثر ہو جائے گی، یعنی وہ
ڈھیٹ ہو جائیں گے، اور ان کے اپنے ہاتھ سے سزا نہیں دینا، اس سے تیرا وقار دیر پا رہے گا۔ اپنی نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنا کھانا خرچ کرتے رہنا، یعنی احباب، اقربا، تلاميذ وغیرہ ہم کو کھلاتے رہنا، کیونکہ بخیل کبھی سرداری کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تیرا ایک خاص مشیر کار ہونا چاہیے جو لوگوں کے حالات سے تجھ کو باخبر کرتا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تجھے کسی بگاڑ کی خبر لگے گی تو اس کو سدھارنے کے لیے جلدی کرے گا، اور جب تجھ کو کسی خوبی کا علم ہوگا تو اور زیادہ اس کی رغبت اور اہتمام بڑھا دے گا۔ جو تیرے پاس آئے اور جو نہ آئے تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے پاس جا۔ جو شخص تجھ سے اچھا یا برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، معاف کرتے رہنا، نیکیوں کا حکم دینا، یعنی چیزوں سے غافل رہنا، جو تجھ کو ایذا دے اس کو چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی فکر نہ کرنا، حقوق قائم کرنے میں جلدی کرنا۔ تیرے ملنے والوں میں جو شخص بیمار ہو جائے بذات خود اس کی مزاج پر سیکھ ہو جانا، اور قاصدوں کے ذریعے اس کے حالات کی خیر خبر رکھنا۔ ان میں سے جو غائب ہو جائے، یعنی تیرے پاس آمد و رفت کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو اس کے حالات کی تفتیش کرنا، اور ان میں سے جو شخص تیرے پاس آنے سے بیٹھ رہے تو اس کے پاس جانے سے مت رکنا۔ جو تجھ سے بدسلوکی کرے اس سے تعلق جاری رکھنا، اور جو تیرے پاس آئے اس کا اکرام کرنا۔ جو شخص تجھ سے بری طرح سے پیش آئے اس کو معاف کر دینا، اور جو تیرے بارے میں جو شخص بدگوئی کرے تو اس کے متعلق اچھی اور عمدہ باتیں کرنا۔ ان میں سے جو شخص مر جائے اگر اس کا حق تیرے ذمہ ہو تو حق ادا کر دینا، یعنی وارثوں کو دے دینا۔ جس کو خوشی حاصل ہو اس کو مبارکباد دے دینا، اور جسے مصیبت پہنچ جائے اسے تسلی دینا، اور جسے کوئی آفت پہنچ جائے تو بھی درد مندی کا اظہار کرنا۔ جو کوئی اپنے کسی کام کے لیے تجھ کو اٹھا کر لے چلنا چاہے تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو جا، اور جو کوئی تجھ سے فریاد کرے اس کا فریاد رس ہو جانا، اور جو کوئی تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کرنا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے سامنے دوستی ظاہر کرنا، سلام خوب پھیلانا، اگرچہ کمی لوگوں کو کرنا پڑے۔ جب تو دوسروں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے یا کسی مجلس میں لوگوں کے ساتھ تیرا ملنا ہو جائے اور سوالات جاری ہو جائیں جن میں لوگ اپنے غور و فکر کو لے کر گھس جائیں، اور ان کے غور و فکر کا نتیجہ تیرے مسلک کے خلاف ہو تو جلدی سے اپنی رائے کا اظہار مت کرنا۔ ان نصیحتوں کے بعد حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد عزیز سے فرمایا کہ بے شک تو اگر میری وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ تو سب خرابیوں اور مصیبتوں سے سالم رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو تیری جدائی سے رنج ہے، اور تجھ سے جو جان پہچان ہے وہ میرے لیے انس کا ذریعہ ہے۔ تو اپنے خطوں کے ذریعے مجھ سے تعلق باقی رکھنا، اور اپنی حاجتوں سے مجھے متعلق کرتے رہنا، اور اس بارے میں تو میرے لیے مثل بیٹے کے ہے، کیونکہ میں تیرے لیے مثل باپ کے ہوں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت ختم ہوئی جو آپ نے اپنے شاگرد یوسف بن خالد سمتی کو فرمائی تھی۔